بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو عید مبارک۔ جو بھی چند لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں دور عطا فرمائے، آپ لوگوں کی زندگی میں خوشحالی، آپ لوگوں کی زندگیاں آسان، اور جو بھی لوگ اس وقت پریشان ہیں اور جو بھی لوگ مصیبت میں ہیں یا پھر جو بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے اور ان کی ساری مصیبتیں دور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اینڈ آلسو ریممبر می ان یور پریئرس۔ تو ہم نے ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہم نے کور کیا تھا، وہ تھا ورچوز آف قرآن، جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن پاک کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے، کیوں ہم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے کلام کو دینی چاہیے، کیوں ہمارے دن کا ہر سرہ اللہ کے الفاظ کے ساتھ بھرا ہونا چاہیے، رائٹ؟ اور اس کو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا، رائٹ؟ اور آج ہم بات کریں گے جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سورہ فاتحہ کا جز نمبر 1، وچ از سو امپورٹنٹ، رائٹ؟ تو سورہ فاتحہ نام سے ہی ظاہر ہے، وچ مینس کہ دی اوپننگ ون، رائٹ؟ یاد رکھیں کہ جو اس کا ون آف دا ورچوز ہے وہ یہ کہ اگر ہم نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کریں، اگر ہم نماز میں سورہ فاتحہ کو اگر نہیں پڑھتے نا ہم لوگ، تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، اینڈ دیٹس اوتھینٹک فرام آر نالج آف شریعہ، رائٹ؟ ہر نماز میں ہم نے سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اب تو سوچیں گے دن میں 5 بار ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ہم کتنی بار ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رائٹ؟ اور اگر ہمیں اس صورت کی اگر ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، تو ہم کس طریقے سے اللہ کی بات کو سمجھ پائیں گے نا؟ کس طریقے سے اپنے اندر اپنے دل کو پر نور کریں گے؟ نہیں کر سکتے ہم۔ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھانا نہیں چاہ رہے ہوں گے اللہ کے دین کے ساتھ، اگر ہم سورہ فاتحہ کو صحیح سے پڑھنا نہیں چاہ رہے ہوں گے، اس پہ فوکس نہیں کریں گے، اس پہ پونڈر اوور نہیں کریں گے، رائٹ؟ سورہ فاتحہ کے نا کچھ ورچوز ہیں۔ سورہ فاتحہ کا جو پہلا ورچو ہے وہ یہ کہ اس کو ام القرآن کہتے ہیں، مدر آف آل بک، رائٹ؟ تو پہلا تو یہ۔ دوسرا یہ کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی صورت وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، رائٹ؟ جو پہلی آیت تھی وہ کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، رائٹ؟ جو پہلی صورت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ریویل فرمائی وہ تھی سورہ فاتحہ، رائٹ؟ سو یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جس کو صحابہ کرام ایز اے رقیہ کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ جب بھی صحابہ کے دور میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو پھر اس پر رقیہ کیا جاتا تھا، اور رقیہ میں سورہ فاتحہ لازمی شامل ہوتی تھی۔ ہمیں صحابہ کے دور سے پتہ بھی لگتا ہے کہ بہت سے اس طرح کے صحابہ کرام تھے۔ ایک بار صحابہ کرام کی ایک ٹولی تھی جو کہ گزر رہے تھے کسی جگہ سے، تو ایک قبیلے کا بادشاہ تھا جس کے پاؤں پر ایک اسکورپین نے بائٹ کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے اس کا علاج کیسے کیا تھا؟ رقیہ کیا تھا، اور رقیہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی۔ تو کیا ہوا تھا؟ وہ بادشاہ بہت جلد شفا پا گیا تھا، رائٹ؟ اللہ کے حکم سے، رائٹ؟ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے دور میں اور آج تک جو کہ جن لوگوں کے پاس اوتھینٹک نالج ہے وہ آفٹر اوبیسلی اسیسنگ دی ٹریٹمنٹ آف ڈاکٹر، وہ پھر سورہ فاتحہ کو اوبیسلی پریورٹی پہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ رقیہ کرتے ہیں۔ اور اس جو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی بات پہ ایمان لے کے آتا ہے نا، جو یا تو دیکھیں جو انسان دل سے آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن جو اوبیسلی صرف بس پڑھی جا رہا ہے، جس کو نہیں سمجھ کے وہ پڑھ کیا رہا ہے، جس کو نہیں سمجھ کے الحی کا مطلب کیا ہوتا ہے، القیوم کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ بات اس کے دل پہ اثر کیسے کرے گی؟ اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ یو آل نو اباؤٹ دیٹ، رائٹ؟ سو آلویز بی فوکسڈ اباؤٹ دیٹ۔ تو پہلی اس کی جو امپورٹنس ہے سورہ فاتحہ کی یہ کہ یہ رقیہ کے طور میں پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا جو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ام القرآن اسے کہتے ہیں، رائٹ؟
سب سے پہلے جانیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے ایک صورت کے علاوہ اس میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت سے پہلے پڑھا جاتا ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ اور کیوں سورہ توبہ میں نہیں پڑھا جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب انشاء اللہ تعالیٰ ہم جب اس کو کور کریں گے دین آئی ول ڈسکس کہ کیوں سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، رائٹ۔ تو اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب کیا ہے؟ الحمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ جو دو لفظ ہیں جب آپس میں ملیں گے اس کو ہم کہتے ہیں الحمد، الحمد للہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ الحمد للہ تعریف بھی کہتے ہیں اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے زیادہ شکریہ ادا ہم آپ کا کرتے ہیں، سب سے زیادہ شکر گزار آپ کے ہیں۔ اللہ آپ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ تعریف کی جائے، صرف آپ بھی ہستی ہیں جس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، جس کی ہم جتنی مرضی تعریفیں کریں ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک اللہ اور اللہ کا رسول۔ اوبیسلی اگر ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں تو سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، رائٹ، سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ اور میں آپ کو نا اس کا ڈفرینس بتاتا ہوں۔ ہم کوئی روڈ پہ سے کوئی گاڑی جاتے دیکھتے ہیں، رائٹ، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے، اس کا بونٹ کتنا پیارا ہے، اس کا کلر کتنا پیارا، رائٹ۔ یہ ہم اس کی تعریف تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے تھینک فل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں کچھ دیا تو نہیں نا، تو اوبیسلی ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں بٹ ہم اس کے تھینک فل نہیں ہو سکتے، رائٹ۔ اب کوئی ایک ایسا بندہ ہے آپ کی زندگی میں جس کی پرسنالٹی بہت عجیب ہے، بہت بگڑا ہوا انسان ہے، رائٹ، لیکن وہ آپ کی ایک کام میں آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کی تعریف تو نہیں کر رہے لیکن آپ نے اس کا شکر ادا کر دیا، رائٹ۔ بٹ جب ہم الحمد کہتے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب تعریفیں اور اللہ کے لیے ہی سب شکر گزاری ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو کے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ، الحمد للہ کثیرہ، رائٹ۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ عالمین کا مطلب یہ ہے کہ پوری یونیورس، پوری کائنات، جتنے بھی جہان ہیں اس دنیا میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا کتنے جہان ہیں کیا کیا نہیں، لیکن اس دنیا سے پرے پلانیٹ، سیارے، گلیکسیز اور کتنی ٹریلینس آف کتنی گلیکسیز ہیں، سب کا جو رب ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، دیٹس اٹ۔ اور اس کو ہم ربوبیہ کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ میں سب سے پہلے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ربوبیہ، جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جس کے علاوہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں نا، لیکن جان لیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ، رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ دو بندوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ چار بندوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کسی شہر کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کسی ملک کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کسی ایک سیارے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی صرف ایک رب ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور جو صرف عبادت کے لائق ہے، دیٹس اٹ، رائٹ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم۔ اب رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمان اور رحیم، دیکھیے رحمان ہوتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں نا، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ جو مہربان ہے نا، مہربان ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں جتنے بھی جہان ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ جب ہم رحیم کی بات کرتے ہیں نا تو ہم بات کرتے ہیں ان ٹرمز آف بلیورس، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت مہربان ہے، اور اس سے مہربان بہت شدید مہربان ہے، دیٹس واٹ اٹس مینس۔ میں آپ لوگوں کو نا اس کا ڈفرینس ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو نا دو نام بہت محبوب ہیں، کون کون سے نام ہیں؟ ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن، رائٹ۔ اب عبد الرحمن کو ہم عبد الرحمن کیوں کہتے ہیں؟ ہم عبد الرحمن کو رحمان کیوں نہیں کہتے؟ آپ جانتے ہیں کیا؟
ہم اس لیے نہیں کہتے کیونکہ رحمان کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، مطلب یہ انسان ساری انسانیت کے لیے بہت مہربان ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے رحمان کا درجہ، اس لیے رحمان کا جو نیم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے، دیٹس اٹ۔ اس لیے ہم جب بھی کسی کا نیم رکھتے ہیں تو ہم اس کو عبد الرحمن کہتے ہیں۔ ہاں، ہم بہت سے لوگوں کے نیمز دیکھتے ہیں کہ صرف رحیم ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ رحیم کا نام رکھا جا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے لیے بہت عزیز ہو سکتا ہے، کسی ایک انسان کے لیے بہت مہربان ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن پوری کائنات کے لیے نہیں ہو سکتا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، رائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جو رحمان ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے لیے بھی ہیں، اور رحیم اگر ایک بندے کے لیے ہے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ مہربان ہے۔ اوکے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں کہ نا اس دن نا اگر کوئی ایسا ہوگا نا جو فیصلہ کرنے والا ہوگا، جو اس دن جج کرنے والا ہوگا، وہ صرف میں ہوں گا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہم تو دنیا میں لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم جیسے لوگ، کہ کوئی نبی بھی کسی کو نہیں بچا پائے گا اگر اللہ نہ چاہے۔ آلویز ریممبر، ہمیں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں فلانا پیر بچا لے گا، ہمیں فلانا پیر بچا لے گا، نہیں، جو بھی ہوگا اس دن اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اگر اللہ نے نہ کر دی تو نہ ہے، اگر اللہ نے ہاں کر دی تو ہاں۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ شرک پہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نا جو سب سے بڑا ظلم کہتے ہیں نا، جو ظلم العظیم اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں، وہ شرک ہے۔ شرک پہ اللہ تعالیٰ کمپرومائز نہیں کرتے، شرک پہ اللہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو جان لیں کہ اس دن نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن لوگوں نے بنا کے رکھی ہوگی نا اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ پھر اس دن اس بندے کو نجات دیں گے بس۔ جو لوگ دوسروں کے آسرے میں جیتے تھے نا، جو لوگ دوسروں پہ ڈیپینڈ ہوتے تھے، جن کے دلوں میں جو پریورٹی تھی وہ اور لوگوں کی تھی نا، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی اس طریقے سے معاف نہیں کریں گے، یاد رکھیں۔ اس دن نا میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، مجھے کہیں گے کہ لارڈ لارڈ وی پروفیسائزڈ ان یور نیم، ہم نے آپ کے نام پہ جو کیا، ہم نے بہت سے جادو کیے، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سے جو جن تھے ان پہ قابو پایا، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں انہیں صاف طریقے سے کہہ دوں گا کہ میں تم لوگوں کو نہیں جانتا، میں تم لوگوں کو نہیں جانتا۔ اور اس آخر میں کہیں گے کہ گیٹ اوے فرام می، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو جانتا ہی نہیں، بھائی تم لوگ کون ہو، رائٹ؟ تو جان لیں یہ بات کہ جو اس دن، اب یہ لوگ کون ہوں گے؟ اوبیسلی کرسچنز ہوں گے، جو آج کے دور میں کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج کے دور میں کون لوڈ کہتے ہیں؟ اوبیسلی کرسچنز کہتے ہیں نا۔ تو جان لیں وہ بات کہ اس دن حضرت عیسیٰ خود گواہی دیں گے، خود گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ خود کہیں گے کہ میں تم لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 5 سورہ اور آیت نمبر 116 میں کہ اینڈ وین اللہ ول سے آن دا ڈے آف ریزریکشن او عیسیٰ سن آف مریم ڈیڈ یو سے آن ٹو مین ورشپ می اینڈ مائی مدر ایز گاڈز بسائڈس اللہ ہی ول سے گلوری ٹو be to you. It was not for me to say what I had no right to say. Had I said such a thing, you would surely have known it. You know what is in my inner self. True, I do not know what is in yours. Truly, you are the all-knower of all that is hidden and unseen. Allahu Akbar. اللہ اکبر۔ اس دن حضرت عیسیٰ خود گواہی دیں گے، جب اللہ پوچھیں گے نا کہ اینڈ وین اللہ ول سے او عیسیٰ سن آف مریم، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ میری اور میری ماں کو خدا کا درجہ دو؟ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ نے کس طریقے سے ان کو جواب دیں گے کہ میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا،
اور اللہ جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے نا وہ صرف آپ ہی ہیں، آپ ہی سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اور آپ ہی خدا ہیں، رائٹ؟ جب ہر نبی جب کر رہا ہوگا نفسی نفسی، اللہ اکبر. سو ہاؤ لائک کس طریقے سے یہ کرسچنس کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن ہمارے جو عیسیٰ ہیں بچا لیں گے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں بچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین. موسٹ آف دا اسکالرز کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی سمری ہے نا وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی جو سمری ہے نا وہ یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تیری ہی ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے، تیرے علاوہ ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے. آئیڈیا 3 types of توحید، لائک ربوبیہ، اسماء و صفات اینڈ الوہیہ. رائٹ، ربوبیہ کیسے کہتے ہیں؟ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے کہ الحمدللہ رب العالمین، اسے ہم کہتے ہیں ربوبیہ. اسماء و صفات کون سی ہیں؟ الرحمن الرحیم. اینڈ الوہیہ مالک یوم الدین. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں پیار بھی آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو امید ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں امید دلاتے ہیں وہ بھی آتا ہے، اور اللہ کا اس میں خوف بھی آتا ہے. کس طریقے سے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رب العالمین، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے سارے جہانوں کے لیے. تو اس میں ربوبیہ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. رائٹ، اس کا مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو آپ ہی ہمارے رب ہے. دل سے انسان دل کے تار سے کہتا ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. رائٹ، تو جب انسان کہتا ہے نا کہ اللہ میرے رب آپ ہیں تو وہ بہت محبت، بہت خلوص سے کہتا ہے. رائٹ، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، یہ ہے ہوپ والی آیت کہ اللہ تعالیٰ آپ نا ہمیں بخش دیں گے، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے گا نا تو آپ بہت مہربان ہیں، بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں. اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے. یہ میں صرف پیرافریز کر رہا ہوں ایک طریقے سے کہ صرف جسٹ وان انفارم یو کہ اس میں ہوپ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، امید دے رہے ہیں. رائٹ، آگے جو الوہیہ کا کانسیپٹ ہے وہ ہے مالک یوم الدین. اس میں یہ خوف ہے کہ اس دن اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. الوہیہ مطلب کوئی پیر نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اللہ بچا سکیں گے اس دن. رائٹ، ہیئر از اے کنسیپٹ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بیچ میں بیلنس کرتا ہے دونوں ترازو کو. ایک ترازو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 آیتیں ہیں، کون سی؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. ایک تیسری جگہ پہ 3 آیتیں ہیں، کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رائٹ، تو اگر ہم اس کو ڈیپلی ڈسکس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ when the servant says all praise is due to Allah, the Lord of the worlds, Allah says my servant has praised me. جب بندہ کہے گا نا کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ میرے بندے نے میری نا تعریف بیان کی ہے. پھر بندہ کہے گا when he says the gracious the merciful، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ my servant has exalted me. جب بندہ کہے گا نا کہ الرحمن الرحیم تب اللہ کہیں گے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے. پھر بندہ کہے گا کہ when he says the master of the day of judgment، جب بندہ کہے گا کہ مالک یوم الدین، پھر اللہ کہیں گے کہ my servant has glorified me and my servant has submitted to me. رائٹ، اور پھر بندہ کہے گا کہ یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اللہ کہیں گے کہ اس کا جو آنسر ہے نا وہ اللہ کہیں گے کہ دس از بٹوین می اینڈ مائی سرونٹ ول ہیو وٹ ہی ہیز آسکڈ فار. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اس کا جو بھی ریوارڈ ہے نا وہ میں خود دوں گا. اللہ اکبر، جو وہ کہے گا میں وہ دوں گا. اللہ اکبر. پھر بندہ کہے گا کہ when he says guide us to the straight path صراط الذین، سوری جو اللہ کہے گا، بندہ کہے گا نا کہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، the path of those whom you have favored, not those
who went astray. تو اللہ کہیں گے کہ this is for me servant and my servant will have what he has asked for. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ جواب ہیں جو جب انسان الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، جب انسان الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، جب انسان پورے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ ساتھ ساتھ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. جسٹ امیجن کہ وہ لوگ جو کہ بہت تیز سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرب، تو کس طریقے سے وہ انسان فوکس کرے گا نا، کس طریقے سے وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سن رہے ہیں، کس طریقے سے وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے جواب دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جو انسان دل سے ان چیزوں کو اتارتا ہے نا اپنے دل میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی نماز میں خشوع آتا ہے، اس کی نماز میں اللہ تعالیٰ ایک نور ڈالتے ہیں، اس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے. پھر اس کو اللہ کے ذکر سے نا گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس کو بوریت محسوس نہیں ہوتی، اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے. رائٹ. تو آلویز ریمبر دیز آنسرس آف اللہ تعالیٰ. جب انسان کہتا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. رائٹ. اب سیدھے راستہ کون سا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہمیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سورہ النساء میں کہتے ہیں And whoever obeys Allah and the messengers, those will be with the ones upon whom Allah has bestowed favor of the prophets, the steadfast affirmers of truth, and obviously جو شہید تھے، جو صالحین تھے. رائٹ. تو اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی، وہ لوگ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کو کون سے فیور ملیں گے؟ اللہ اکبر. انبیاء جیسے، دی اسٹیڈ فاسٹ obviously دی صدیقین، شہادین جو شہداء تھے، اور دا صالحین جو کہ نیک لوگ تھے. ان میں اللہ تعالیٰ ان کو شمار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نا ان لوگوں میں بنا. ہم کہتے ہیں جب ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ صراط المستقیم، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دعا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ، اس سے بہتر کوئی دعا ہے ہی نہیں. جس انسان کے پاس ہدایت ہے نا، یاد رکھے اس سے بڑی بلیسنگ اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. واللہ واللہ العظیم. اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں نا کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، بٹ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے نا، واللہ یو آر دا موسٹ سکسیزفل پرسن ان دس ورلڈ ان فرنٹ آف اللہ تعالیٰ. دیٹس اٹ. بٹ اف یو ہیو ایوری تھنگ ان دس ورلڈ بٹ یو ہیو ناٹ دی ہدایہ، then you have nothing. Then you have nothing. تو سب سے بیسٹ دعا جو ہم کہہ سکتے ہیں نا اپنی ہر نماز میں، جو کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راستے پہ چلا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کون سے راستے پہ؟ جو اللہ نے بتایا ہمیں. صراط الذین انعمت علیہم. اور اللہ بتایا کہ کن لوگوں کے فیور جیسے، صدیقین جیسے، صالحین جیسے، شہداء جیسے، انبیاء جیسے. رائٹ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو جب یہ پڑھا گیا نا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بات یہودیوں کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کیا یہ بات اسرائیل کے بنی اسرائیل کے بارے میں ہو رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین ہو ایلس، اوبیسلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوبیسلی انہی کے بارے میں ہو رہی ہے. کس طریقے سے؟ تو جانیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا غیر المغضوبی، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا. علیہم ولا الضالین، اور یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ عیسائیوں کا. اور مغضوب کا جو اللہ تعالیٰ نے ٹرم استعمال کیا نا یہودیوں کے لیے، وہ کیوں کیے؟ کیونکہ یہودی وہ تھے جو کہ اپنے جو ان کی کتاب تھی نا، وہ جو چیز صحیح ہوتی تھی نا وہ اٹھا لیتے تھے، جو ان کو صحیح لگتا تھا،
اور جو ان کو اپنے مطابق جو چیز ٹھیک نہیں لگتی تھی وہ اس کو رہنے دیتے تھے۔ مطلب انہوں نے نا اپنے لحاظ سے دین بنایا ہوا تھا، اپنے لحاظ سے جو ان کو ٹھیک لگ رہا ہے وہ نکال لیا، جو ان کو ٹھیک نہیں لگ رہا وہ نکال دیا۔ تو اس کی نا کوئی کوئی اس پر کوئی اتنا ایمان نہیں تھا ان کا پکا، رائٹ؟ وہ اس کو نا ایز اے ریچوئلس پیش کر رہے تھے، مطلب اس کو کہہ رہے تھے کہ یار کہ مطلب جو بھی اس میں ریچوئلس ہیں نا سارے پورے کر رہے تھے، بس اس میں کوئی اسپرچویلٹی نہیں تھی، کوئی روحانیت ہی نہیں تھی ان کے دلوں میں۔ اور آگے جو بات ہوتی ہے نا علیہم الضالین، یہاں بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کرسچنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کرسچنس نے کیا کیا تھا، عیسائیوں نے کیا کیا تھا۔ عیسائیوں نے مطلب انہوں نے اپنے کتاب میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دی تھی، مطلب بدعت، جو آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ کتنے کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سینٹاس، جو یہ مطلب جو ہم یہ جو عیسائیت بناتے ہیں سینٹاس کرسمس وغیرہ، کیا ہے یہ؟ اور جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو پیور کرسچنز ہیں نا، جو لوگ صحیح جو کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں، جو بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ دا برتھ ڈے آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ خود مانتے ہیں اس کو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ صرف عیسائیوں کے لیے یا پھر صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ کس طریقے سے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، کتنے مسلم ایسے ہیں جو کہ بدعت پہ عمل کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور کتنے ہی مسلم ایسے ہیں جو کہ مطلب پیر بابوں کو مان رہے ہیں، تو اوبیسلی غلط ہے یہ، رائٹ؟ اور اگر ہم بات کریں یہودیوں کی، تو یہودیوں نے کیا کیا تھا، اپنے جہاں سے جو ان کو ٹھیک لگتا تھا وہ چیز اٹھا لیتے تھے، جو ان کو چیز ٹھیک نہیں لگتی تھی اس کو ہٹا دیتے تھے، رائٹ؟ سو دیٹس رانگ، اٹس کمپلیٹلی رانگ، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی ہوپ کہ سورہ فاتحہ میں ایک صحیح سے سورہ فاتحہ نے ہمیں لیسنس دیا ہوگا، سورہ فاتحہ نے ہمیں ایسا لیسن دیا ہوگا کہ ہم اس کو اپنی لائف میں انشاء اللہ تعالیٰ آگے ڈسکس کریں گے اور اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور اپنی ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ کو اپنی ہر نماز میں انشاء اللہ تعالیٰ پورے دل کی تسلی کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اس کلام کے ساتھ ہم اس طریقے سے اپنی نماز میں شیئر کریں گے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں جواب دیں گے، رائٹ؟ سو ہیئر از آر ٹوڈیز لیکچر دعا: ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ کہتے ہیں our Lord bestow on us mercy from yourself and facilitate for us our affairs in the right way۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمارے سارے معاملات کو نا آسان فرما دے، اور جتنے بھی ہمارے افیئرز ہیں نا اللہ تعالیٰ تو ان کو سنبھال لے اور اپنے مطابق ڈیسیجن لے۔ اللہ اکبر، کتنی 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 بہترین دعا ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں، جب تک آتا نہیں، اس کو ہم میمورائز کریں گے اور اپنی ہر نماز میں اس دعا کو مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح سمجھنے کی اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ایسا صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔